میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ انگوٹھی واپس لے لیں اور مجھے معاف کر دیں، لیکن میں مزید اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آمنہ نے نظریں چراتے ہوئے اسفند کے ہاتھ میں انگوٹھی تھما دی تھی، جسے دیکھ کر اسفند یار بے یقینی کے عالم میں آمنہ کو دیکھنے لگا۔ اب یہ کیسا مذاق ہے یار آمنہ؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے اس طرح کے مذاق نہیں پسند۔ خدا کے واسطے مذاق میں بھی ایسی بات نہ کیا کرو، میرا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اسفند نے بے ساختہ ہی آمنہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا اور اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنانے لگا تھا جو اس کی محبت کی سب سے قیمتی نشانی تھی۔ آمنہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ خدا کے لیے اسفند یار، میرے لیے مشکل کھڑی نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آمنہ نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتنائی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور اس پل اسفند یار کو احساس ہو گیا کہ وہ ہرگز بھی مذاق نہیں کر رہی، بلکہ وہ واقعی سیریس تھی۔ اسفند نے آمنہ کو بازوؤں سے پکڑا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیوں شادی نہیں کرنی؟ لگتا ہے پھر کسی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہو۔ بتاؤ نا کیا بات ہے آمنہ، اس طرح مجھے پریشان نہ کرو۔ اب ہم بچے نہیں رہے، بڑے ہو گئے ہیں۔ ناراضگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انگوٹھی اتار کے میرے ہاتھ میں تھما دو۔ سختی سے کہتے کہتے اسفند کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ ہر بات کی وجہ دینی ضروری تو نہیں ہے اسفند یار۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اب میرا دل تمہارے لیے نہیں دھڑکتا؟ آمنہ کی اس بات پر اسفند کا سانس تھم سا گیا۔ یہ بات تو وہ تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آمنہ کو اس سے محبت نہیں رہی۔ وہ بس یک ٹک آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ آمنہ نے اپنی چادر ٹھیک کی، کہنے لگی ہو سکے تو تم اپنی طرف سے یہ منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دو۔ انگوٹھی تو میں تمہیں دے ہی چکی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بابا جان سے بات کروں، لیکن اگر تم نے بڑوں سے بات نہ کی تو مجھے خود سب کو بتانا ہوگا کہ میں مزید اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آمنہ کے لہجے نے اسفند کے دل پر ایک کاری ضرب لگائی تھی۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا آمنہ، اور نہ یہ منگنی ٹوٹے گی۔ جو مسئلہ ہے بیٹھ کے حل کرو۔ آمنہ جو واپس جانے کے لیے پلٹی تھی، اسفند نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا تھا اور واپس اپنے ساتھ لکڑی کی اس بینچ پہ بٹھا لیا تھا جو اس پورے پارک کے کونے میں لگی ہوئی تھی۔ آمنہ نے فون کر کے اسے اس پارک میں بلایا تھا اور اسفند یہ سوچ کر آیا تھا کہ شاید وہ کچھ وقت اس کے ساتھ تنہا گزارنا چاہتی ہے، کیونکہ آمنہ کے گھر میں کافی سارے لوگ تھے جن کی موجودگی میں وہ اور اسفند ایک لمحے کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ آمنہ ایک چچا کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی، اسفند دوسرے چچا کے ساتھ دوسرے گھر میں۔ اسفند کو یہی لگا تھا کہ وہ کچھ وقت اس کے ساتھ محبت بھرے پل بتانا چاہتی ہے۔ منگنی کے بعد پہلی بار آمنہ نے اسے تنہائی میں بلایا تھا، اس لیے سرخ گلابوں کا بوکے ہاتھ میں تھامے اسفند اس پارک میں پہنچا تھا، لیکن یہاں بدقسمتی گھات لگائے بیٹھی تھی۔ آمنہ نے اس کے ہر خواب کو چکنا چور کر دیا تھا اور اسفند کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ کوئی غیر ہوتی تو شاید اسفند یار یقین کر لیتا کہ اس نے محبت میں دھوکہ دیا ہے، لیکن وہ تو اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بہت آسانی سے انہیں یہ محبت حاصل بھی ہو گئی تھی۔ ان کے بڑوں میں اتنا اتفاق تھا کہ اسفند نے جیسے ہی اپنی پسند بیان کی، اس کے بابا جان نے فوراً ہی آمنہ کے لیے رشتہ ڈال دیا۔ تو پھر اب اس بے وفائی کی وجہ کیا تھی؟ یہی جاننے کے لیے اس نے آمنہ کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بتاؤ مجھے آمنہ، ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہو؟ کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اسفند یار کے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید اس کی اماں نے کچھ کہا ہو، کیونکہ اسفند کی ماں کو آمنہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ شوہر کے کہنے پر اور بیٹے کی محبت میں انہوں نے منگنی تو کر دی تھی، لیکن وہ بار بار اسفند کو یہی جتاتی تھیں کہ آمنہ جیسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، کیونکہ آمنہ تھوڑی شوخ و چنچل اور اپنی مستی میں مگن رہنے والی تھی۔ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ وہ کرتی جو اس کا دل کہتا، اور یہ بات اسفند کی ماں کو پسند نہیں تھی۔ ابھی بھی اسفند کو یہی لگا کہ شاید یا تو وہ کسی بات پہ ناراض ہے یا پھر اس کا کوئی نیا یہ پرینک ہے۔ آمنہ نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس یوں سمجھ لو کہ بہتر آپشن مل گیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں اپنی زندگی تمہارے ساتھ خراب کروں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اچھی چیز کو پریفر کرتا ہے۔
میں بھی ایک بہتر اپرچونٹی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ جب دو چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز کی چوائس کرنی ہو تو انسان ہمیشہ اسی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے جو بہترین ہوتی ہے۔ تم ہی بتاؤ کون سا بیوقوف ہوگا جو بہترین کو چھوڑ کر بہتر کو منتخب کرے۔ آمنہ کی بات سن کر اسفند دنگ رہ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اپرچونٹی، چوائس؟ کیا رشتے اپرچونٹی ہوتے ہیں؟ انسان اچھی چیز کو پریفر کرتا ہے لیکن رشتوں میں محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ محبت کوئی چیز تو نہیں ہے۔ کیا جذبات میں بھی بہتر اور بہترین جیسے آپشنز موجود ہوتے ہیں؟ اسفند غیر یقینی سے آمنہ کو دیکھ رہا تھا، جس نے آج تک کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ دیکھو اسفند یار، میں تمہیں اپنے کردار کی صفائی نہیں دوں گی، نہ ہی یہ بتاؤں گی کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے کہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس تعلق میں باندھنے کی کوشش کرو یا پھر مجھے آزاد چھوڑ دو تاکہ میں سکون کا سانس لے سکوں۔ میں نے ساری زندگی جوائنٹ فیملی میں گھٹ گھٹ کے گزاری ہے۔ چھوٹی چاچی کو کیا پسند ہے کیا نہیں، اس بات کا خیال رکھ رکھ کے میں تھک چکی ہوں۔ انہیں تو زیادہ شور شرابہ بھی پسند نہیں ہے اور اس وجہ سے مجھے اپنے آپ کو بہت گھوٹنا پڑتا ہے۔ اب تمہارے گھر شادی ہو کر آؤں گی تو پھر وہی ڈھیر سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے گزارا کرنا ہوگا۔ تمہاری ایک معمولی سی نوکری ہے، ایک کھٹارا سی بائک ہے، زیادہ سے زیادہ تم مجھے کیا دے سکو گے؟ میری 4 خواہشیں پوری کرتے ہی تمہاری جیب خالی ہو جائے گی۔ پھر وہاں بڑے ابو اور بڑی امی کے ساتھ ساتھ بڑے تایا تائی بھی ہیں۔ اتنے سارے رشتوں کے بیچ میں پھر نہیں الجھنا چاہتی۔ ابھی صرف ایک بیٹی ہوں تو مجھ پہ اتنی روک ٹوک لگائی جاتی ہے۔ بیٹی کے ساتھ بہو بن جاؤں گی تو میری سانسوں پر بھی کفل لگا دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے اسفندیار کہ ہمارے راستے ابھی الگ ہو جائیں۔ میں ساری زندگی رل رل کے نہیں گزارنا چاہتی۔ مجھے ایک ایسا انسان مل گیا ہے جو میری ہر خواہش کو پوری کر سکتا ہے، مجھے سر آنکھوں پر بٹھا سکتا ہے، اور میں بھی اس سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آمنہ نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا تھا کہ کہیں آنکھوں میں چھلکتے آنسو اسفندیار کو نظر نہ آ جائے۔ اسفندیار کے دل کو تو گھونسا لگا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے تکتا رہا، پھر ایسے لگا جیسے آمنہ مٹی کی کوئی مورت ہو۔ اس نے دوبارہ آمنہ کو پکارا، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ وہ بے حسی کی چادر میں لپٹی اسے بالکل بھی وہ آمنہ نہیں لگ رہی تھی جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ خاموشی سے اٹھا، وہاں سے باہر نکل گیا۔ آمنہ بینچ پر اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ سرخ گلابوں کا بوکے اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر جاتے ہوئے اسفندیار پر ڈالی، جس کی پشت اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ آواز دے کر وہ اس جاتے ہوئے شخص کو روک لے جو جاتے جاتے اس کی زندگی کے سارے رنگ بھی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، لیکن یہ سب اب آمنہ کے اختیار میں نہیں تھا۔ آمنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھا اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے پاس بینچ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سیاہ پینٹ کوٹ پہنے وہ دل فریب شخص اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جس کا نام میر ہادی تھا، جو آمنہ کا سیاہ بخت لے کر اس کی زندگی میں آیا تھا۔ کیوں آنسو بہا رہی ہو آمنہ؟ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ تم نے جو کیا اپنی محبت کے حق میں اچھا کیا۔ اگر تم اس شخص کو خود سے دور نہ کرتی تو وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس کی جان لے لوں؟ آمنہ نے خوف کے مارے نفی میں سر ہلایا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ گڈ گرل، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے جان لے بھی سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم نے بہت محبت سے اسے انکار کر دیا، ورنہ یہ منگنی اس کی موت کی وجہ بھی بن سکتی تھی۔ انگوٹھی واپس کر دی ہے نا؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ اپنی سیاہ گہری نظروں سے آمنہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی میں نے واپس کر دی ہے، اس نے گھبرا کر فوراً جواب دیا تھا۔ مبادہ کہیں وہ اسفندیار کو نقصان ہی نہ پہنچاتے۔ اب اپنے گھر والوں سے بات کرو، میں تمہارے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے آمنہ کو دیکھا تھا اور پھر ہاتھ پکڑا اور ایک باکس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ آمنہ نے بنا باکس پکڑے پوچھا تھا۔ یہ موبائل فون ہے، اس میں سم بھی لگی ہوئی ہے اور یہی تمہارے شایان شان ہے۔ یوں سمجھ لو یہ میری محبت کا پہلا تحفہ ہے، ہادی نے مسکرا کر کہا تھا۔
اور آمنہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم جو بھی کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ میرا دل، میرا وجود، میں سب کچھ بہت پہلے اسفندیار کے نام کر چکی ہوں۔ تم زور زبردستی سے کیا حاصل کر لو گے؟ تم میرے وجود کے مالک تو بن سکتے ہو، لیکن میرے دل پر کبھی اپنا نام نقش نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں مجھے برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیا قصور ہے میرا؟ آمنہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے الجھ پڑی تھی۔ اس کا بس چلتا تو گریبان پکڑ کر وہ میر ہادی سے اس بات کی وجہ طلب کرتی۔ ہادی دھیرے دھیرے سے جھک کر اس کے قریب ہوا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، حاصل کرنا چاہتا ہوں تمہیں، اور یہ جو تم اسفندیار کی محبت کا راگ الاپتی ہو نا، ایک بار تمہیں اپنا بنا کر اپنے گھر لے جاؤں تو تمہارے دل سے اور تمہارے وجود سے اس کی محبت کو نوچ پھینکوں گا۔ تمہارے وجود اور تمہارے دل پر صرف اور صرف میرا ہی پہرا ہوگا۔ میرا وعدہ ہے تم سے۔ گھنی مونچھوں تلے ہادی زیر لب مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، فتح کی خوشی صاف نظر آ رہی تھی، اور آمنہ کی آنکھوں میں موتی بھر گئے تھے۔ دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر آئے تھے۔ میر ہادی نے انہیں اپنی پوروں سے چن لیا تھا۔ نہ نہ میری جان، ابھی نہیں، ان آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو۔ اگر تم میری نہ ہوئی تو یہ آنسو اسفندیار کی میت پہ بہانا۔ ہادی نے ٹشو نکال کر آمنہ کی طرف بڑھایا تھا اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دوں، اس نے آمنہ کو آفر کی تھی۔ ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، آمنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر یہیں بیٹھ کر اپنا غم غلط کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جس جوائنٹ فیملی کا وہ حصہ تھی وہاں تو اسے آنسو بہانے کے لیے بھی کوئی کونا ملنے والا نہیں تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، اور ان لوگوں کے ہزاروں سوال ہوتے۔ میر ہادی کندھے اچکاتا ہوا اس پارک سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے گارڈز بھی نکل گئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد آمنہ ایک بار پھر بے بسی سے رونے لگی تھی۔ اسفندیار سے اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسی محبت میں ہر حد پار کر کے اسے اسفندیار ہی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا ہوگا۔ نہ جانے وہ کون سا برا وقت تھا جب میر ہادی کی اس پر نظر پڑی تھی اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ اپنے بالوں کو نوچتی، اپنے گالوں پر تھپڑ برساتی آمنہ دیکھنے والوں کو کوئی جنونی پاگل لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے آپ سے جھگڑتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے انکار پر اسفند کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اسفند اس کے معاملے میں کتنا حساس تھا، یہ اس سے زیادہ بھلا اور کون جانتا تھا، اور آج اپنی زندگی میں کسی اور کی موجودگی کا بتا کر اس نے اسفند کے دل کو کیسی ٹھیس پہنچائی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ مگر اسفند کی زندگی کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ اپنا پرس کاندھوں پر ڈالتی وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ابھی تو گھر تک کا سفر طے کرنا تھا، ابھی تو گھر والوں کا سامنا کرنا تھا، رشتہ توڑنے کی وجہ بتانی تھی، میر ہادی کے متعلق گھر میں بات کرنی تھی، اور ہر بات کے بارے میں سوچ کر وہ اپنی موت آپ مر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ آنسو پونچھ کر وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی، کیونکہ آنے والے ہر لمحے میں اسے بہت سے سوالوں کا سامنا کرنا تھا۔ ہمت کر کے وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی چچا جان بیٹھے تھے۔ ارے آمنہ، کہاں چلی گئی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ چچا جان نے اسے دیکھتے ہی پہلا سوال کر دیا تھا، جس کا جواب وہ کچھ بھی نہ دے سکی۔ اچھا چلو بیٹھو یہاں، تمہیں پتہ ہے ابھی تمہارے بڑے ابو آئے تھے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری اور اسفند کی شادی جلدی طے کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ چچا جان کی بات سن کر آمنہ کی جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، چچی جان بول پڑی۔ ہاں آمنہ، ہم نے تو فوراً ہاں کہہ دی، کتنا مزہ آئے گا، گھر میں شادی بیاہ کا ماحول ہوگا، یہ تو ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، خوب دھوم دھام سے کریں گے۔ چچی کے چہرے پر بھی خوشی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کے کزنز بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ گھر میں اچانک ہی شادی جیسا ماحول لگنے لگا تھا۔
اس کا سانس سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا۔ وہ تو کچھ دیر پہلے ہی اسفند کو انگوٹھی واپس کر کے لوٹی تھی۔ ابھی تو اس نے سوچا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے سب کو میر ہادی کے بارے میں بتائے گی، لیکن کیا خبر تھی کہ اچانک ہی اس کی شادی کا ذکر چھڑ جائے گا۔ بنا کچھ کہے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو چچا جان چچی سے کہنے لگے، ارے اپنی آمنہ کب سے شرمانے لگی؟ مجھے تو لگا تھا میں اسے شادی کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ بھی سب کے ساتھ مل کر بھنگڑے ڈالے گی۔ چچا جان ہنس کے بولے تھے، کیونکہ آمنہ کی فطرت تھی ہی ایسی۔ آمنہ نے ایک نظر پلٹ کر چچا جان پر ڈالی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگاتی ہوئی بیٹھتی چلی گئی۔ آنسوؤں کا طوفان آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ یہ وہ دن تھے جن کا انتظار وہ کتنے سالوں سے کر رہی تھی۔ اس کی اور اسفند کی شادی میں ابھی 1 سال باقی تھا، لیکن آج اچانک ہی بڑے ابو کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی شادی کی بات چھڑ گئی اور وہ خوشی بھی نہ منا سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ انکار نہ کرتی تو میر ہادی اسفند کی جان لے لیتا۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بڑوں کے سامنے انکار کر پاتی۔ اسے انتظار تھا کہ اسفند انکار کرتا۔ کچھ دیر بعد اس نے اسفند کو فون ملایا اور مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی کہ یہ کیا طریقہ ہے اسفند؟ میں نے تم سے کہا تھا منگنی ختم کر دو، تم نے شادی کی بات چھیڑ دی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ زبردستی اپنانا چاہتے ہو؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں ایسا کر کے۔ وہ انتہائی سختی سے اسفند سے بات کر رہی تھی۔ میں نے شادی کی بات نہیں چھیڑی، کل رات سے بابا جان کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں خود ہی شادی کا خیال آ گیا۔ میری اور تمہاری بات کو تو ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ اسفند نے بھی غصے میں ہی جواب دیا تھا۔ دیکھو اسفند، کسی بھی طرح یہ رشتہ ختم کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر یہ منگنی ختم نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی، لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ آمنہ، یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہمارے بیچ میں یہ تیسرا شخص کون ہے اور کہاں سے آ گیا ہے؟ آخر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تمہاری جو بھی خواہش ہے میں پوری کروں گا، جو تم چاہو گی، جیسے چاہو گی ویسے ہوگا۔ کیا آج تک تمہاری کسی بات پر میں نے انکار کیا ہے؟ اسفند بے بسی سے محبت کی بھیک مانگنے لگا تھا۔ اچھا بتاؤ مجھے، کتنا بڑا محل دے سکتے ہو؟ کتنی گاڑیاں، کتنے گارڈز؟ کیا جس ڈائمنڈ سیٹ پہ میں ہاتھ رکھ دوں گی وہ دلا پاؤ گے مجھے؟ کیا اس دنیا کی سیر کروا سکتے ہو تم مجھے؟ کہیں باہر چلنے کا کہو تو گول گپے کے ٹھیلے سے آگے تو تم مجھے کہیں لے نہیں جا سکتے۔ ورلڈ ٹور کیا خاک کرواؤ گے؟ کیا چاہتے ہو ساری زندگی میں کنویں کی مینڈک بن کے رہوں؟ کم آن اسفند یار، محبت کچھ نہیں ہوتی، پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور مجھے ایسا ہی ایک پیسے والا شخص مل گیا ہے۔ پے در پہ آمنہ نے اسفند کے دل پر زخم لگائے تھے اور وہ بس خاموش ہو گیا تھا۔ آمنہ کا یہ کون سا روپ تھا وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ یہ تو وہ آمنہ تھی ہی نہیں جسے وہ بچپن سے جانتا تھا۔ دیکھو اسفند، بہتر یہ ہے کہ بچپنا چھوڑو اور اس منگنی کو ختم کر دو، ورنہ پھر میں خود یہ اعلان کروں گی اور میرے منع کرنے پر تمہاری نام نہاد انا کو زیادہ ٹھیس پہنچے گی، اور اگر گھر والے نہ مانے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آمنہ نے فون بند کر دیا تھا، خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اب تو آنکھیں بھی ویران ہو چکی تھیں، آنسو خشک ہو گئے تھے، بس یاد تھے تو ماضی کے وہ پل جو اس نے اسفند یار کے ساتھ بتائے تھے، وہ محبت جو بچپن سے اس کے سینے میں پلی تھی۔ اسے ایک غیر شخص کی وجہ سے دفن کر دینا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن وہ سفاک شخص اس کی زندگی میں کسی گرہن کی طرح لگ چکا تھا جسے جان چھڑوانا بھی ممکن نہیں تھا۔ گھر میں یہ بات بتاتی بھی تو کس کو؟ وہ اس قدر طاقتور تھا کہ اس کے گھر کے ہر فرد کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ہر درد اکیلے ہی جھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے پہلی دفعہ میر ہادی کو دیکھا تھا۔ کاش وہ پل اس کی زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا۔ کالج کا آخری دن تھا، فیئرویل پارٹی تھی۔ وہ خوب تیار ہو کر اپنی دوستوں کے ساتھ کالج گئی تھی۔ پھر واپسی پر اس کی دوستوں نے لنچ کا پروگرام بنایا تھا۔ ساری دوستیں شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں لنچ کرنے پہنچی تھی۔
اور اپنی دوستوں کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے آمنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سامنے سے بھی کوئی آ رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے بے فکر انداز میں چلتی آ رہی تھی اور اچانک سے ہی بہت زوردار انداز میں وہ اس شخص سے ٹکرا گئی۔ ایک دم ہی اسے ہوش آیا، نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ لمبا چوڑا خوبصورت جوان اپنی سیاہ آنکھوں سے بس اسے دیکھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آمنہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان کہیں اور تھا، آمنہ نے فوراً معذرت کی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ میر ہادی، اپنا نام بتاتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آمنہ ایک دم ہی حیران رہ گئی۔ یہ ہاتھ ملانے والا کلچر ان کے خاندان میں دور دور تک نہیں تھا۔ وہ ایکسکیوز می کہتی آگے بڑھ گئی، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بدنصیبی بھی اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میر ہادی نے پلٹ کر بہت گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو پرپل کلر کے چوڑی دار پجامے اور فراک میں اونچی پونی بنائے خوبصورتی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ مجھے اس کی معلومات چاہیے، میر ہادی نے اپنے پیچھے آتے سیکرٹری کو ہدایات کی تھی۔ اس کا سیکرٹری ایک دم چونک کر اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگا جو اپنی دوستوں کے ساتھ کونے والی ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ جی سر، شام تک آپ کی ٹیبل پر ساری معلومات ہوں گی، سیکرٹری نے فوراً مؤدب انداز میں کہا تھا، اور میر ہادی مسکراتے ہوئے گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے واپس آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ایک ضروری میٹنگ کے لیے اس ہوٹل میں آیا تھا، لیکن اپنا دل یہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ بہت ہی عجیب سا آدمی ہے، نہ جان نہ پہچان، ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، غلطی سے ٹکرا گئی تو فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آمنہ کو اس کی ہاتھ بڑھانے والی حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ برابر میں بیٹھی اس کی دوست ہمنہ نے چٹکی کاٹی۔ آہستہ بولو آمنہ، یہ بہت بڑا ہوٹل ہے، یہاں شہر کے امیر امیر لوگ آتے ہیں، ہم بھی سارے سال کی جمع پونجی لے کر یہاں آئے ہیں، کیا پتہ کوئی رئیس زیادہ ہو، تیری تو منگنی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے ہماری ہی قسمت کھل جائے، ہمنہ نے مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ واہ بھائی واہ، مجھے تو لگا تھا ہم یہاں لنچ کرنے آئے ہیں، مگر میری دوستیں تو اپنے اپنے بر تلاش کرنے آئی ہیں۔ آمنہ خوب کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ ہاں تو اور کیا کریں، ہر کسی کی قسمت تمہارے جیسی نہیں ہوتی نا، بیٹھے بٹھائے اسفند یار جیسا گڈ لکنگ شخص مل گیا، پھر محبت بھی اتنی کرتا ہے، ہمیں تو کوئی پلٹ کے گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ ہمنہ نے معصوم سی صورت بنائی تھی اور باقی سب دوستیں ہنستی ہی چلی گئی تھیں۔ بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے آرڈر کیا تھا کیونکہ یہ واقعی شہر کا بہت مہنگا ہوٹل تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب بل منگوایا تو ویٹر نے بتایا کہ ان کا بل پے ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ سبھی ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ اتنے مہنگے ہوٹل میں بھلا ان کا بل کیسے اور کون پے کر سکتا تھا؟ سب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ پھر ہمنہ نے ہی ویٹر سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہم نے تو بل پے نہیں کیا۔ ویٹر مسکرا کے کہنے لگا، میڈم آپ کا بل پے ہو چکا ہے، بلکہ اگر آپ کچھ اور بھی آرڈر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، آپ کو کوئی بل پے نہیں کرنا ہوگا۔ یہ سن کر تو ان سب کا ہی منہ کھل گیا تھا۔ کس نے بل پے کیا ہے ہمارا؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ میر ہادی صاحب نے، ویٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اطلاع دی، اور آمنہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میر ہادی، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس شخص کا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ جس سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، اس کی دوستیں بھی اب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔